مجلس سے ماحول بڑھ وجے موسم کو نہیں اتنا سردی آلا کہ مطلب نکر اللہ بڑھ وجے یہ تھوڑا تھوڑے کہ تسا بھی تھوڑے اگا تھوڑا تھوڑے اگا آونا تک نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری بلند الصلوات اپنے اور اپنے مرحومین بانیان دے تمام مرحومین بالاخص زوجہ حاجی اقبال سنگھ سے اور باقی بھی خاندان دے جتنے عزیز دنیا تو ٹھڑ گئے انہاں تمام دی بخشش دی خاطر بلند الصلوات مریضاں دی صحت و سلامتی دی خاطر بلند الصلوات جب یا اولاد نرینہ دی خواہش رکھتے ہیں دعا دی قبولیت دی خاطر بلند الصلوات تعلیل ظہور حضرت قائم آل محمد بلند الصلوات ماشاءاللہ لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم الحمد للہ من اول الدنیا الى فنائها ومن الآخرة الى بقائها الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للموحدين والنار للمعاندين الصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والدين سيدنا وحبيبنا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد ثم الصلاة والسلام على وزيره وخليفته وابن أمه ووارث علمه علم الأولين والآخرين أمير المؤمنين الصلوات ثم الصلاة والسلام على السيدة الجليلة المخدومة المعصومة مظلومة المحرومة عن حق ميراث أبيها سيدة النساء العالمين الصلوات قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد قوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض بلند الصلوات دعائے کے خالق کریم ذکر محمد و آل محمد صدقے حضرین مرحومین بانیان مرحومین بلا خاص علی اقبال سے زوجہ مرحومہ
اور باقی بھی خاندان دے جتنے عزیز مرزان دنیا تو ٹر گئے مالک اللہ تمام کو بخشش نصیب فرمائے اور خالق کریم انہاں دی قبراں تے خصوصی رحمت نزول فرمائے کروڑ کروڑ جنت نصیب فرمائے اور مالک اللہ سب تمام کو اپنے اپنے مرحومین تک بخشش دے توفیق جلدی توفیق عطا فرمائے اور اس ذکر دے صدقے اس ذکر دے حقیقی وارث یوسف زہرا دا جلد ظہور فرمائے اور سب نگرہ کو ایمان دے لشکر تصبحی بڑھن اور انہاں دے قدمہ جامع شہادت نصیب فرمائے تمام دعاؤں دی قبولیت دی خاطر مل کے بلند الصلوات ایک دفعہ الحمد ترے دفعہ شریف پڑھ کے زوجہ حاجی اقبال سے روح کو اسلام فرماؤ بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات تابع اللهم بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات وإنك على كل شيء قدير برحمتك يا أرحم الراحمين بلند الصلوات خالق کریم دی عظیم اور لارب کتاب دی عظیم سورہ توبہ دی آیت نمبر 71 دی تلاوت شرف اثر کتاب جس خالق کریم نے مومنین و مومنات کو چند چیزاں دا حکم دیتے ہیں اور نالے بھی اللہ نے وعدہ کیتے جڑا بندہ میرے ہی حکم دے مطابق زندگی گزرے سی اولئک سیرحمہم اللہ میں اللہ دوتے اپنی رحمت نزول کرے سا کیونکہ خالق کریم نے قرآن مجید دے وچ مختلف مقامات تے انسان کو زندگی گزارا دا جس فارمولے فرمائے انہاں دے وچ ایک عظیم فارمولہ یہ بھی ہے سورہ النحل آیت نمبر 90 دے وچ خالق نے خصوصی حکم دیتے ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون خالق کریم نے حضرت انسان کو چاہے مرد ہے یا مستور ہے زندگی گزارا دا جڑا فارمولہ ہے شرف میں سے حکم دیتے خالق نے میرا بندہ اس زمین تے عادل بھی کر اور احسان بھی کر امر بالمعروف بھی کر اور نہی عن المنکر بھی کر یعظکم لعلکم تذکرون کہ میں اللہ دے طرفوں ایک ایسا کھلم کھل کر نصیحت ہے اگر اس سے عمل کرنا رہتی بنے تو میں اللہ بھی اگر شاید کہ تو میں نے ذکر کرنا ہے جو شمار ہو کیونکہ اس آیت میں اللہ نے عادل اور احسان کا ذکر کیتا ہے یعنی عادل ہے انصاف کرنا احسان ہے کسی کو معاف کر دینا یعنی ان دونوں کا تعلق خالق کریم نے
اس آیت میں جمع کر کے عدل ہے فطری گل ہے اگر کوئی بندہ کسی پہ ظلم کرے تو ظلم دے عدل ہے کہ قاضی جج اس ظلم دے بدلے اس کو سزا دے جو کچھ بھی کرے یہ عدالت ہے یہ عدل ہے احسان یہ ہے جائے جرم کتے ان کو معاف کر دے عدل یہ ہے کہ کسی حوالے دے نال کوئی بھی کسی کی توہین کرے قرآن دا حکم بھی ہے کہ جان دے بدلے جان مال دے بدلے مال احسان ہے اگر کوئی گالی کٹے تو معاف کر دے احسان ہے کوئی ظلم کرے تو معاف کر دے احسان ہے کسی حوالے نال تیرے کو ناراضگی کا اظہار ہے اگر وہ تیرے دروازے تے آ کے معافی مانگ چھوڑے احسان یہ ہے اس کو معاف کر دے اور اللہ نے اس آیت کے وچ انہاں دو چیزوں دا حکم دیتے عدل دا حکم دیتے احسان دا حکم دیتے اور عدل دا ایک معنی یہ بھی ہے کہ جس کے وچ علماء نے بھی لکھا ہے گناہ کبیرہ کرے نہیں اور گناہ صغیرہ تو اپنے آپ کو بچاوے یہ بھی عدل دا ایک معنی ہے چونکہ انصاف ہے اور خالق قرآن مجید نے فرماتے ان اللہ لا یظلم الناس شیئا ولکن الناس انفسهم یظلمون اے میرا حبیب میرے طرفوں میرے بندے کو پیغام دے کہ میں اللہ اپنے بندیاں تے ذرا برابر بھی ظلم نہیں کرے گا میں تو اس کو جہنم تو بچاون دی خاطر نبی بھیجے میں تو اس کو جہنم تو بچاون دی خاطر قرآن بھیجے میں اس کو جہنم تو بچاون دی خاطر نبیوں کو صحیفے بھی دیتے کتاباں بھی دیتے اگر یہ انہوں دی نہ مننے اور جہنم میں مت بھی لگا بنے میں تو بڑی کوشش کی ہے بچ بنے اپنے آپ سے ظلم کیتے میری نافرمانی کر کے اپنے آپ کو جہنم کا ایندھن بنائے اس آیت سورہ توبہ دی آیت نمبر 71 میں بھی خالق نے مومنین کو بھی خطاب کیتا ہے اور مومنات کو بھی خطاب کیتا ہے والمؤمنون والمؤمنات اے مومن مرد اے مومن عورت میں اللہ کا پیغام سن کے نو بعضهم اولیاء و بعض تو سے چون چاہے مرد ہے یا مستور ہے زندگی اس انداز گزار ایک بے دے معاون بنو ایک بے دے مددگار بنو اور ایک بے دے سرپرست و ولی بنو سر سمجھانے پہ خالق کریم نے اسے عظیم لارہ کتاب میں کیا فرمائے بعضهم اولیاء و بعض یعنی توڑے چونکہ ہوئن ایک دوسرے دے نال بعض دے نال اس انداز زندگی گزراؤ یامرون بالمعروف جتھا ایک دوسرے دے ولی بن کے رہو ایک دوسرے دے معاون بن کے رہو ایک دوسرے دے مددگار بن کے رہو نال میں اللہ یہ بھی حکم دینا یامرون بالمعروف کیا کرو امر بالمعروف وینہون عن المنکر برائیاں تو خود بھی روکو اور دوسرے کو بھی روکو صرف یہ نہیں بس میں تو نمازی ہاں بھی اب ہمیں پڑھے تھا ہمیں نہ پڑھے نہ یہ امر صرف ان کی ذات تک محدود نہیں بلکہ امر عام ہے حکم عام ہے میرے بندہ یہ جو تو میرا تابعدار ہے اس سلسلے کو اکھا چلا بھی صحیح وَيَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ خالق دا قرآن مجید ہے اپنے بندے کو باتا ہے یدعون استمانہ ہے پکارنا دعا پکارنا یدعو یعنی مضارع کا صیغہ ہے اللہ اپنے بندے کو حکم میں دے کیا کرو یدعون لوگوں کو سن امر بالمعروف یدعون الی الخیر لوگوں کو نیکی کی دعوت دیو یعنی خود نیکی تک محدود نہ رہو یدعون الی الخیر لوگوں کو نیکی کی دعوت دیو ویأمرون بالمعروف اور اس نیکی دے وچ امر بالمعروف کرو وینہون عن المنکر اور کیا کرو نہیں عن المنکر
اور اس سے پہلے اس سے خالق کریم فرماتے لوگاں دے وچ تساں دے وچوں ایک ایسا گروہ ہونا چاہیے ہے جڑا گروہ لوگاں کو اللہ دے پاسے دعوت دے بلکہ بلند الصلوات حقیقت ہے کہ اگر آئمہ معصومین دی زندگی کا مطالعہ کیتا بنے رسول اکرم تو لے کے تا امام حسن عسکری مولا تک وعدہ وفا کر کے سارے چلے گئے رب کریم دی آواز سے لبیک آ کے چلے گئے اور امام زمانہ پردے غیب دے وچ ہیں تمام آئمہ معصومین دی زندگی کا مطالعہ کرو تو انہاں دی پوری زندگی گزری ہے انہاں ترے چیزاں دے وچ یا لوگوں کو نیکی دی دعوت پہ دے دیں برائیاں تو رکے دے پہ یا ایک رب دی عبادت مصروف ہیں یا خالق کریم دے پاس لوگوں کو توجہ دی ماما دی خاطر دین محمد دی تعلیم اللہم صلی علی محمد وآلہ اور اس راستے ہی امام مالک کو کسے پوچھا اور اس یہ سوال امام صادق دی کنیز کو پوچھا کہ تو اتنا عرصہ امام صادق دی کنیز رہی کوئی عظمت امام نے جملہ میرے سامنے دسا امام صادق کتنا بلند ہے کنیز دیکھ کیا دی ہے مالک امام صادق دی تعریف خلاصے کی دساواں تفصیل نہ دساواں یا مختصر دساواں اس آگے جی مختصر دسا کیونکہ اگر خلاصے دی بھی چاہے تو امام دی زندگی ہے جوانی ہے ضعیفی ہے کہ لمبا ہے مختصر جملے دی وچ میں کوئی امام دا تعارف کرا امام دی عظمت دسا اس آگے مختصر امام دی عظمت تعریف ہے جتنا عرصہ میں امام دی کنیز رہیاں میں کدا امام صادق واسطے دی دے ٹائم کھانا نہیں پکایا اور رات دے ٹائم کدا امام صادق واسطے بستر نہیں بچھایا کنیز کا مطلب کیا ہے کہ مولا کھانا کون نہ کھاندے یعنی دن کو روزے دار رات کو کھڑ کے اللہ کی عبادت کرنا لے اور یہ سوال امام زین العابدین دی کنیز کو بھی پتھا اس سے بھی یہ جواب دیتا اس سے بھی یہ کہا دن کو کدا میں دسترخوان نہیں لایا رات کو میں کدا بستر نہیں بچھایا اور امام مالک کو کوئی پوچھا بھی تو امام صادق دی خدمت وینے انہاں دی شاگردی اختیار کیتی ہوئی ہے اگر تاریخ کا مطالعہ کرو تو خالق کا کتنا احسان تے کرم ہے جتنے آئمہ ہیں جڑے بڑھائے ہوئے آئمہ ہیں اس سارے دے سارے بلا واسطہ یا بلا واسطہ شاگرد ہیں امام صادق یعنی بلا واسطہ یا بلا واسطہ شاگردن کہندے امام صادق اور امام صادق دے جڑے شاگرداں دی تعداد ہے انہی روایات دے وچ ہے مشہور جملہ بھی ہے کہ 4000 شاگرد امام صادق دے سامنے سانو ادب ٹکیندے ہیں اور مسجد نبوی دے نانے دے ممبر پہ بیٹھ کے امام صادق نانے دا دین پڑھتے ہیں عربی نہ پڑھتے ہیں سرائکی نہ پڑھتے ہیں رومی زبان نہ پڑھتے ہیں فارسی نہ پڑھتے ہیں روایات وچ ہے ایک وقت امام صادق 18 زباناں دے وچ نانے دا دین پڑھے اور اس تو بعد آپ اندازہ لاوے انہاں شاگرداں دے وچ مختلف زباناں والے لوگ موجود ہیں 18 زباناں دے وچ مولانا اپنے نانے دا دین پڑھاونا اور امام دے شاگرداں دی تعداد دے وچوں زیادہ تعداد انہاں علماء دی ہے جنہاں کو امام زین العابدین آزاد کیتا کیونکہ کئی دفعہ تساں اس سن دیو خصوصاً امام زین العابدین دی ولادت اور شہادت دن ہے جملہ تساں کثرت نال سنا ہے کہ امام زین العابدین علیہ السلام کو صحیح معنی وہ موقع نہیں ملا دین پھیلاون دا جتنا موقع باقی آئمہ کو ملے بھاوے تھوڑا ملے بھاوے زیادہ ملے کسی نہ کسی حوالے نال موقع ملا ہے لیکن جس سے امام سجاد کا زمانہ آ چکے بنی امیہ دا عروج ہے اور واقعہ کربلا بنی امیہ کر چکی ہے واقعہ ہورا بھی ہو چکا بیت اللہ دے پتھروں بھی ہو چکا اور امام زمانہ دی زندگی انتہائی کٹھن بھی ہے مشکل بھی ہے
بنی امیہ دا عروج بھی ہے، ہر لحاظ نال پابندی ہے بنی امیہ دی امام زین العابدین تے، اور میرے آقا نے جڑے نانے دی دین دی حفاظت کیتی، نانے دا دین بچائے۔ امام سجاد نے ترائے طریقے دے نال دین محمد لوگوں تک پہنچائے، جن جو پہلا طریقہ دعا اور مناجات۔ گل میری سمجھ آندی پئی؟ ایڑا صحیفہ کاملہ ہے امام سجاد دی دعاواں دا مجموعہ ہے، در حقیقت دین پھیلاون دا ایک ذریعہ ہے۔ یعنی امام سجاد نے دین پھیلائے دعا دے ذریعے، مناجات دے ذریعے۔ اور دوسرا طریقہ میرے آقا دا یہ کہ میرا آقا غلام خرید کرے نا اپنے پیسے دے نال، غلام خرید کرے نا نہیں پتہ کتنے، ایک دو کوئی اتنا ایک سیغہ جمع ہے، سارا سال انہاں غلاماں کو دین پڑھاوے نا، پورا سال پڑھاوے نا میرے نانے دا دین ہے۔ لوگوں کو کیا پتہ بھی کیا پیا تھی دے غلام ہیں، گھر دے کام پہ کریں دیں، اور گھر دے امور سردار ہمیشہ پیغام لے نہ رہا دے۔ در حقیقت میرے آقا انہاں غلامہ کو دین پڑھیں دے ہیں، اتنا دیندار ہو گئے ہیں وہ غلام، اتنے عظیم ہو گئے ہیں، مستجاب الدعویٰ پڑھ گئے ہیں امام سجاد دے غلام۔ ایک بندہ آدھے میں جٹھے مکے دے بیچ غالباً منا اس تے عرفات دی پہاڑی تے میں جٹھے ایک بندہ سر بس سجود ہے، بارش نہیں پہ آندی، کہلا زمان ہے، لوگ دعا مانگ دے پہ۔ کسی بندے آگے جی او جڑا بندہ پہاڑ تے پیشانی زمین تے رکھی پہ نا، اگر اس دعا مانگی تو رب ضرور بارش جس۔ لوگ اس کو گئے، اسی محنت کی تھی، اس دعا مانگی، بارش آ گئی۔ میں پوچھا یار یہ کیڑا ایسا عظیم مستجاب الدعویٰ ہے کہ دی دعا اللہ راتی نہیں کی تھی؟ انہاں کہ نہیں جانتا ہے کون ہے؟ موسیٰ کہ نہیں میں نہیں جانتا ہوں، آگے یہ تو سجاد دا غلام ہے۔ اس کی غلام دی اتنی عظمت، اور یہ بندہ ٹور ہے جی میں یہ غلام خرید کرے نا چونکہ مستجاب الدعویٰ ہے، میں بھی دعا مانگے دا رسا۔ یہ مکے تو سفر کر کے مدینہ دے بچ ہے، مولا دی خدمت ہے چونکہ منن اللہ تھا ہاں نا، آقا میں تو نے غلامہ دے بچ ہی غلام خرید کرنا چاہنا، کبھی چاہتے ہو؟ بڑے آقا فرمیندن ویچن دی گل بعد ہے پسند کر میں سجاد ہی میں دے دے سا، ویچن دی گل نہیں تو پسند کر میں ہی میں دے دے سا۔ سارے غلام میرے آقا نے سلوائے، سارے غلام جمع ہو گئے، ایک کے غلام کو رٹھا دے، اے بھی نہیں اے بھی نہیں، سارے غلام گزر گئے۔ فرمیندن انہیں جو کوئی جین ہے جو کوئی نہیں، کوئی غلام رہ گئے۔ میرے آقا فرمیندن ایک غلام استبال کھڑا ہے، استبال جیتا گھوڑے بدیندن، یعنی گھوڑے دی صفائی کریں دے، گھوڑے دی لد صاف کریں دے، وہ جگہ صاف کریں دے۔ میرے آقا کو کسے پیغام لیتا جی ایک غلام اتھے ہی کھڑے گھوڑے دی صفائی دے بھی فرمیندن اس کو بھی گننا ہو جنہوں نے او غلام آئے بندہ لے کر ایہو تا ہے جے کو میں خرید کرنا ہے۔ اور ذرا سوچ کام کیڑا کریں دے، عظمت کتنی بلند ہے۔ ذالک تقدیر العزیز العلیم، اللہ دولت نہیں دیتا، تقوی دیتا ہے۔ اس آکے جی میں ایو غلام خریدنا ہے، میرے آقا فرمیندن بھئی یہ آیا کھڑے تے کو خریدنا چاہ دے تو میں تے کو اندے حوالے کرے، اس آکے جی کا اجازت ہے میں ایک دعا مانگنا۔ میرے آقا فرمیندن مانگ دعا۔ اور سارے دے سامنے اس بندے دستے دعا بلند کی تھی، دیکھا دے میرا اللہ اگر میری زندگی دے وچ سید سجاد دی خدمت کرنا نہیں لکھا، اسے غلام دے کول ونجنے مالک میں سجاد کو نہیں چھوڑ سکتا، میں کوئی تھا یہ موت چاہتے۔ غلام وہ جڑا اللہ گھنن آیا کرا وہ بھی ڈٹھے، سید سجاد بھی ڈٹھے، باقی بھی ڈٹھے، اجڑے دعا دے دے ہاتھ نہیں آئے اسرائیل آ گئے۔ یہ غلام ہے، امامہ دی کیا عظمت، جنہوں دے شاگرد اتنے عظیم۔ تو گویا سارا سال امام زین العابدین انہاں غلامہ کو نانے دا دین پڑھا میں، پورا سال دین اسلام سکھا میں۔ اور میں کہتا میرے آقا نے ایک رجسٹر بنایا انہاں غلامہ دا، پورا سال جڑا غلام کوئی غلطی کرے ہے نا
تو میرا آقا اس رجسٹر دے ہوتے انہیں نا دے کو لکھ چھوڑے دنی انہیں ایک گستاخی کی تھی، انہیں ایک غلطی کی تھی، جس سے ہو گیا نا یکم ماہ رمضان سارے غلاموں کو اکٹھا کرے نا تے ایک ایک دا نا چاہے نا بتائیں فلان طریق کو فلان ٹائم ایک غلطی کی تھی ہے آج تو بات نہ کر رہے تدین ایک خامی کی تھی آج تو بات نہ کر رہے پورے غلامہ کو صدقے ایک ایک غلطی انہوں نے اصلاح کریں بال فرماوے نہ منجو میں تسا سارے کو اللہ دے راہ تے آزاد کر چھوڑے جیڑا دین میں سجادہ کو پورا سال پڑھائے یہ دین لوگوں کو بلکہ دساؤ سجاد پیا دے میرے نانے دا دین ایک ہے اللہ یا علی اللہم صلی گویا سید سجاد نے دو طریقے دینا پہلا طریقہ دعا مناجات اور دوسرا طریقہ غلام آزاد کرنا اور تیسرا طریقہ عزاداری دے دینا یعنی اس کے ذریعے ہی مولا نے کیا کہتے ہیں کربلا کو روشن کیتے اس کے ذریعے میرے آقا نے مقصد کو روشن کیتے اس کے ذریعے کربلا نے عظیم شہادت کو زندہ کیتے تو گویا عرض پہ کرنا بھی وہ جڑے غلام امام زین العابدین آزاد کیتے ہیں امام صادق کے زمانے جڑے 4000 شاگرد مولا کو ہوتے ہیں انہیں جو زیادہ تعداد انہیں غلامہ دی ہوگی ہے جنہیں کو دین امام سجاد پڑھایا ہویا اور یہ واسطے امام مالک کو پوچھا ہاں نا یہ دسا تو بڑا پہلے امام صادق دی خدمت دے وچ سارا نہیں ہوتے ہی بیٹھا رہے میں بھئی کوئی اتنا تا دسا کیویں پاتی حکم کیویں ڈٹھی حکم اس کہ میں جیڑے ویلے بھی امام صادق دی خدمت کیاں ترائے حال تو خالی نہیں ڈٹھا یا رب دی عبادت کرے دا ڈٹھے یا نانے دا دین پڑھے دا ڈٹھے یا لوگوں کو امر بالمعروف و نہی عن المنکر کرے دا یہ ہے مقصد یدعون الی الخیر لوگوں کو نیکی دی دعوت دینا وَيَأْمَرُونَ بِالْمَعْرُوفِ لوگوں کو امر بالمعروف کرنا میں تو نمازی ہاں بس کافی ہے نا یہ کافی نہیں اگر یہ کافی ہو گیا تو اللہ اپنے نبی شعیب کو ایک نہ آکیا شعیب میں اللہ تیری امت تے عذاب پہ بھیجنا 1,00,000 بندہ حضرت شعیب کچھ نیک ہیں کچھ برے ہیں میرا اللہ مہربانی کر اجازت نے جڑے نیک ہیں انہاں کو ہی پاسے کی دیونا جڑے برے ہیں انہاں کو سزا دے چھوڑ میری منے دے ہی نہیں آوازیں قدرتی نہیں سارے دے عذاب بھی جیسے میرا اللہ تو نیک ہے آوازیں قدرتی شعیب تیری نگاہ جو نیک ہے میری نگاہ جو نہیں کیونکہ یہ نیک ہیں صرف اپنی ذات تک لوگوں کو نیکی دا حکم دے دیتے بیٹا اللہ بارہا تو ایسی پر ذکر کیتے یعملون بالمعروف خود نیک نہیں نیکی دا حکم دے والا میں رب کو چکر رکھ دے خود نیک بھی بان اور لوگوں کو نیکی دا طریقہ بھی سکھا اس سیرت آئمہ دی اس سیرت پورے انبیاء تو آئمہ دی اگر زندگی دا مطالعہ کیتا ونے امیر المومنین دی حالات زندگی کئی دفعہ تو سے جملہ سن چکتی ہو چونکہ ربط ہے تذکر میں عرض کر چھوڑا موضوع میرا کچھ ہو رہا چونکہ یہ ربط ہے اسے جملے دینا اللہ تو میرے آقا امیر المومنین جڑے زہری خلافت تے آئے ہیں وہ علی جڑا عدالت بلند رتبے تے فائد ہے کہ جس کے بارے ہندو بولے خبریں کتابیں لکھے قتل علی فی شدت عدل ہی کوئی جرم نہ علی دا مارا گئے صرف اس سے وجہ کروں شدت عدل دی وجہ کروں عدالت علی اتنی مشہور سارا کچھ اور وہ علی گرمیاں دا موسم ہے دھوپ بڑے زور دیے علی روزے نال بھی ہے پسینے کو شرابور بیت المال دے باہروں بیٹھا ہے ساتھی دے کے دے مولا اندر آ ونجو ٹھنڈی جا تے بہ ونجو پیر دھوپ پہ بیٹھے وے
فرمائتے ہیں نا بیت المال بچے بے 2 درہم. کتنے؟ 2 درہم بیت المال بچے بے. مطلب میں اندر ون باواں تے کوئی غریب آ ونجے تے میں علی نہ بیٹھا ہوا شدہ دھوپ وچ آوے کو دھکا لگ سی کو چکر کو سی میں علی برداشت نہیں کرے. سیرت علی تا ہے گرمی ایک باوڑا پسند ہے. بسم اللہ مل کے بلندر صلوات. بلائے محترم بھی تشریف کے نین صحت و سلام دی خاطر بلندر صلوات. بس میں زیادہ مزاحم نہ ہوا گل سمجھ آندی پئی. موسم کیڑا؟ گرمیاں دا تے مہینہ ماہ رمضان تے گرمی پیاس لگ دی ہے نا. اچھا اسا تے جڑے سحری کرنے تے خوب رج کے کھانا ہی کھا گنے ہیں رج کے پانی پی گنے ہیں او پیٹ بھرا ہوا ہوتا ہے. بات بھی اسا زیادہ گرمی برداشت نہیں کرتے. کیا خیال ہے امیر المومنین سحری دے ویلے ایویں پیٹ بھر کے کھانا کھاندے ہو سے ایسے ایویں رج رج کے پانی پیندے ہو سے. اگر پیٹ بھر کے کھانا کھاونا تو اپنے بیٹے امام حسن کے کیوں آکھنا او حسن بیٹا میں علی چاہما چنگی غذا کھا سکدا میں علی چاہما تا اچھا لباس پا سکدا ایمت سے اچھی غذا تے اچھا لباس استعمال نہیں کرے دا مطلب میرے ارد گرد کوئی بھوکا ستا پیو میں رات کو کیا بولی. مہینہ ماہ رمضان علی روزے دی حالت سورج بھی عین تمازت گرمی بڑے زور دی پسینے کو شرابور علی بیٹھے بیت المال دے کول ساتھی آدن جی اندر آون جو اندر اے سی بھی تک نہیں لگے کھڑے کچا کمرہ یہ او اندر آون جو فرمیندے نا مطا کوئی حقدار آون جے تو میں علی نہ بیٹھا ہوا وہ شدہ دھوپ پہ میری انتظار کر رہے میں علی برداشت نہیں کرے تو میرا عزیز مہربان آئمت زندگی دا مقصد ہی ہو کہ سیرت امیر المومنین نے مفتی جعفر سے جملہ لکھے گئی دا جملہ سنا ہویا کہ جس لئے علی زہری خلافت تھی اپنے ہاتھ نال پھٹی ہوئی جتی بیٹھے گھڑے نے سوئی نال نہیں دھاگے نال نہیں کھجور دے پتیاں نال وہ کھجور دا کنڈا کہن کے نا ایک پاس مارنا بے پاس دے گھڑ دے دے تو پہلے بھی ہر جادو گنڈی ہوئی ہے تو پھٹی ہوئی ہے تو زہری خلیفہ ہی بن گئے. بڑے بڑے سفیرہ ملنا ہونا ہے کوئی بادشاہ جس لئے بڑھتے سردار بڑھتے لوگ آندے نہیں سفیر آندے سارے ملنا دی خاطر آندے اسی چیز کو لے کہ ابن عباس یا عمار قریب تھے کیونکہ وہ ساتھی ہیں جڑے ہمیشہ نال رہے ایک کہتے مولا اے مہربانی کر ہون تے خلیفہ بن گئے ہو انہیں بھی سٹ گئے نہ بھی کنو لوگ تک ملنا سے تھوڑا نہ آئے جتی پھٹی ہوئی ہے معلوم کو آپ گھنڈے دے بیٹھے ہوئے علی مسکرا پہ بھی ہاتھ نہ جتی گھنڈے دے انہیں پاس دیکھ کے دینا عمار یا ابن عباس کیوں سٹ گتا ہے کو ملائن رستے کہ پھٹی ہوئی جو ہے پاور دے قابل ہی کوئی نہیں رہ گئی ان خلیفہ بن گئے ہوئے سٹ گتا نا. اچھا علی فرمانا اچھا یہ میں ایک سوال دا جواب دے بات جی میں آنکھ سے کرے سا ادھا تیری نکاح دے وچ میری پھٹی ہوئی جتی دی قیمت کتنی ہے خیال سمجھ آئیے ہے ان کتنے دینار کیونکہ عمر دے دور دے درہم چاندی دا آئی دینار سونے دا ٹھیک ہے نا اور کتنے دینار یعنی کتنے سونے دے سکے قیمت لئی ہو سی علی دے غلام نے جتی امیر المومنین دی پھٹی ہوئی ہے جگہ جگہ تو گنڈی ہوئی ہے اور کھجور دے پتے نال علی کنے دے مفتی جعفر حسین سیرت امیر المومنین لکھے اے آدھے 60 گتو علی فرمیندن قیمت نسا آدھے جے اگر میری نزدیک قیمت ہوئے تا کیوں آکھا 60 گتو علی فرمیندن اگر تیرے نگاہ میں قیمت نہیں میں علی کو پوچھ ہی پھٹی ہوئی جتی دی قیمت کتنی ہے
امیر المومنین درہم وچ نہیں گنوائی، دینار وچ نہیں گنوائی، دیکھ کے فرمایا اے عمار یا اے ابن عباس، اے میرا ساتھی، اگر امر بالمعروف نہیں عن المنکر کرنا میں علی دی زندگی دا مقصد نہ ہوئے ہاں اس پھٹی ہوئی جتی دی قیمت تیرے دنیا دے تخت بھی زیادہ ہے۔ مل کے بلند تر صلوات۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا علی، اللہم صلی علی اور علی و عظیم ہے کہ جس طرح ہر وہ چیزاں موجود ہیں جڑے کسی دے اندر متضاد ہوندے، جت علی بہادر ہے وہ تو سخی بھی ہے، جت سخی ہے وہ تو عابد بھی ہے، جت عابد ہے وہ تو خوف خدا ہے تو روندا بھی ہے، جت خوف خدا ہے تو روندا ہے وہ تو یتیم نال محبت بھی کرے گا، جت یتیم نال محبت کرے گا۔ امیر المسیرت امیر المومنین مفتی جعفر حسین لکھا ہے کہ جت یتیم نال محبت کرے گا اٹھ دے کے روئی پوندا۔ ایڈا وڈا علی، اتنی عظمت دا مالک، وہ آدھے مدہ اللہ میں تیرا سجدہ ہی واسطے نہیں کریں دا، میں کو تیری جنت لالے چے، مدہ اللہ میں تیرا سجدہ ہی واسطے نہیں کریں دا، میں کو تیری جہنم دا خوف ہے۔ آدھے بیٹھا میرا اللہ میں سجدہ ہی واسطے کریں دا تے کو لائے کہ سجدہ سجدہ۔ اوہ علی رات دی تاریکی، محراب مسجد یا مصلی عبادت، ادرار ویلا یا کسی بھی مقام تے علی ریشی عطر پکڑیں دیں، اپنی داڑھی ہاتھ پیندے روندے روندے ریشتہ رو ویدی آسمان دے پاس دیکھ کر من قلت ذات مبود السفر، اے افسوس زاد راہ تھوڑا ہے سفر بہت لمبا ہے۔ وہ علی لڑائی ہو جاتا ہے سو صادق گواہ رہنا، علی نے تجھے ہمیشہ تنو ہوتے دیکھا ہے، تو نے علی کو کبھی سویا ہوا نہیں پایا۔ میرا عزیز کتنی محبت آئی علی کو رب دی عبادت نال، کتنی محبت آئی علی کو رب کریم دے سجدے دے نال۔ یقیناً تو سبھی ایسے ایسے موقع دے سجدے دیتے ہو سے، بالکل گرمی زوراں تے ہو سی، گرم جگہ دے سجدے دیتا ہو سی، یا سردیاں دے موقع ہو سی، ٹھنڈی جگہ دے سجدہ دیتا ہو سی، یا کئی بھی حوالے دے نال مشکل آئی ہو سی، لیکن اس سجدے اپنے مقام تے اللہ جانے خاندان کو سجدے نال کتنی محبت آئی۔ ہوئے فرات دا کنارہ تے ہوئے مسلم تے یتیم تے حارس تے ہاتھے چھوڑے تلوار تے ایو کو جہادے کھڑے ظالمان سب دو رکعت نماز پڑھا لے۔ کتنی محبت ہے اللہ دی عبادت دے نال، کتنی محبت ہے اللہ دے سجدے دے نال۔ امام سے میں آدھا دنیا تے بڑے سجدے ہوئے، رسول اکرام بھی بڑے سجدے دیتے، پہلے رسول نو سجدے دیتے، بھامے جو زخمی حالت میں چاہیے، بھامے سجدے اللہ تسبیح پڑھ سکتی ہے، بھامے مسائل ہو زیادہ ہیں، لیکن سیدہ سجدے جیڑے بھی دیتے لیکن اتنی اوکھے نہیں، اتنے اگلے سجدے بڑے۔ سجدے سجاد سجدہ بھی اوکھا، امام حسن کو ظاہر ملی ہوئی ہے، سجدہ کتے سو بھی اوکھا، امام باقر ہستیاں کائنات وچ آگر دے، سید سجاد درباراں بازاراں زندانے جو سجدے دیتے ہیں اپنے مقام تے اوکھے۔ امام کاظم سخت ترین زندان دے وچ جس دیاں میخاں بھی بدیاں ہوئیاں، اس مقام تے سید کا امام کاظم دے سجدے دیونا، لیکن وہ بھی اتنا اوکھا نہیں بنا۔ ایک انہاں چاکھا ترائے سجدے جڑے ہیں جڑے اللہ دی زمین تے دیتے گئے تے ایک کوئی تو زیادہ اوکھے۔
پہلا سجدہ دیوان والا علی، دوجا سجدہ دیوان والا علی دا پتر حسین. بس ایک دے جملہ. پہلا سجدہ دیوان والا علی ہونی ماہ رمضان صبح دویلا مسجد کوفہ سجدہ دیوان والا علی. دوسرا سجدہ دیوان والا حسین 10ویں دی گرد ویلے کربلا دی کرم رہے تھے جنہیں بھرا مارے گئے جنہیں پتر مارے گئے. یہ دوسرا سجدہ مشکل. میں آدھا یا علی ناراض نہ تھی وائے بے شک تو آدھا سجدہ اوکھا. مولا معافی ماں کے آدھا تسا سجدہ دے بڑھایا وے بھلے گھر جو نکلے آوے تو آدھا حسین سجدہ دے بڑھایا اجڑے گھر جو نکلا اکبر دا خیمہ خالی نظر دا غازی دا خیمہ خالی نظر دا. یہ کو زیادہ کن گئے ہو میرے جنگ جو جوانو یہ کچھ زیادہ میں نہ بدائی میرے سونے بچڑے کی لگائے ہو او خالی خیمے دیکھ زیادہ میرا حبیب کی لگے میرا زہیر کی لگے. یا علی ناراض نہ تھی وے بے شک تواڈا سجدہ اوکھا. مولا معافی ماں کی آدھا تسا سجدہ دے وڑایا وے پیاسے کوئی نہ آوے تو آدھا حسین سجدہ دے وڑایا ترائے دیہاں دا دسا. مولا معافی ماں کی آدھا تو آدھا قاتل ہی ذرا مار کے دوڑ گیا. او جاندہ علی دی قطار پترہ دی موجود ہے او پکڑی جاندہ خطرہ. مولا ذرا کربلا دے وچلے حسین دا قاتل ایڈا کمینا جڑا تسلیہ نال ضربہ بھی چلے دا کمینا جاندا میرا ہاتھ روکنا دا کوئی نہیں دا اکبر رے نہیں دا غازی رے. میں آدھا یا علی تواڈا سجدہ اوکھا. معافی ماں کے آدھا تسا سجدہ دیتا سارا آپ رکھا چایا پئی کربلا سجدہ دے وڑالا حسین چاوڑالا شبر کبیرہ او یقین نظارہ جنور و مقام نے کھڑا نہ ہوتی. آدھیو دی ظالم بھائیا کار میں تا چکیا بی پلے دی رہی آدھیے ظالم میں تا ککیا دے دی رہ گئی. آج رکم اللہ تیسرا سجدہ دیوانا مرد نہیں مستور ہے. عمر مسائب علی دی دی عقیل بنی ہاشم جیدی مادہ جنادہ ادھرات پچھوا بندے خیمے جو سید سجاد پچھائی مقتل دے پاس منہ کر کے آدھی اما دجایا تے بھی اکبر چایا اما دجایا تے بھی قاسم چایا مرد مردہ کچھے دے رہا آدھی ایک تیری نسل امامت بچائی آدھی حسین میرے پتر کربلا مارے گئے. آج رکم اللہ نمازیو نماز پڑھ دے ہو نماز پڑھن تو بعد دعا منگ دے ہو حکمی ہے دعا منگی کر اسا دعا منگ دے ہیں نماز پڑھن تو بعد. لیکن یارہ دی رات علی دی کیڑا کم کتئی سید سجاد کو کربلا دی گرم زمین دے سوائے تیمم کر کے قبلہ دے پاسے منہ کر کے آدھیے میرا اللہ میں مسئلے تو بھول نہیں گئی آدھیے میرا اللہ میں جان دیا عورت نوال ننگوے نماز نہیں تھی دیا آدھیے میرا اللہ میری مجبوری ہے اور کمینہ میری چادر لٹ گئے آدھیے میں آدھی نہیں حیاء کار میں وڈی پردہ دار